امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. 20واں پارہ ہے سورۃ نمل ہے. کس نے آسمان اور زمین بنائی اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس نے اس سے پر رونق باغ پیدا کر دیے جن کے درخت لگانے تمہارے بس کے نہ تھے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ غیروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. توحید کے بارے میں یہاں دلائل ہے، چند دلائل ہے. مکمل دلائل تو دنیا کی کوئی کتاب احاطہ ہی نہیں کر سکتی ان کا. پوچھا جا رہا ہے یہاں ایک انسان نے جسے کہ یہ بلند اور شفاف آسمان اور روشن چمکتے ستارے اور گھومنے والے سیارے کس نے بنائے؟ یہ انتہائی پس زمین، یہ پہاڑ، یہ ٹیلے، یہ میدان، یہ غار، یہ جنگل، یہ بن، یہ درخت، یہ پھل، یہ دریا، طرح طرح کے مختلف رنگ اور صورتوں کے جاندار کس نے بنائے؟ اور کس نے تمہارے لیے اوپر سے پانی اتار کر تمہاری روزی کا سبب بنایا؟ اور اس حسین اور دل فریب خوشنما باغ تمہارے لیے کس نے اگائے جن کے اگانے پہ تم قادر نہ تھے؟ پس خالق اور رازی، یہ رازی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہا گیا لیکن تم لوگ اتنے نہ سمجھ ہو. قومن یعدلون، عدل ہوتا ہے نا برابری، یعنی برابر ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو. برابری کے لیے پھر برابری کی کوئی چیز بھی تو ہونی چاہیے نا. اگر فرض کریں خود نعوذ باللہ اگر کہتے ہو کہ وہ بھی اس طرح کے ہیں، اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کے آگے ماتھا ٹیکا جائے، سجدہ کیا جائے، تو پھر بتاؤ اللہ کے برابر میں وہ کیا چیز بنا کے لائیں؟ اگر وہ کوئی اللہ کے برابر کی چیز لائیں تو پھر تو ان کا حق بھی بنتا ہے برابر آنے کا. جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے الٹا آپ کی نظروں کے، نذرانوں کے، آپ کے چڑھاووں کے وہ محتاج ہیں، تو پھر یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ اللہ کے برابر اس کی مخلوق کو لا کھڑا کرتے ہو. کس نے زمین ٹھہرا دی اور اس پہ نہریں بہا دی اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کر دیے اور دو دریاؤں میں آڑ کر دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس میں سے اکثر سمجھ اسے محروم ہے. لیکن اکثر چیز کیا ہے؟ نہ سمجھی، سمجھ سے آ رہی ہو کہ وہ جو شرک کر رہے ہوتے ہیں تو بغیر سمجھے بوجھے ایک بڑ چال چل رہے ہوتے ہیں، اور جو بڑوں کو کرتے آئے اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جس دن وہ سمجھداری سے کام لیں اور سمجھ کو استعمال کریں تو ایک لمحے کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کتنی نہ سمجھی کی حد کر رہے ہیں کہ ایک اس مخلوق کو جو اس کی تخلیق ہے کہ اللہ کی، اس کو اللہ کے برابر ہم کس طرح لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعائیں قبول فرماتا ہے جب وہ اس سے پکارتا ہے اور تکلیف دور فرماتا ہے؟ تمہیں زمین پر جانشین بناتا ہے. کیا اللہ کے سوا دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی برے وقت میں، آڑے وقت میں، دشواریوں میں جب پھنستے ہو تو اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہوتی جس کے ساتھ امید لگائی جا سکے. تو جب تکلیف میں تم ہوتے ہو، گڑگڑاتے ہو، اسی کو پکارتے ہو، تمہاری بے قراریاں سنتا ہے، بد نصیبوں کے نصیب جو ہے دور کرتا ہے. ہر انسان اللہ کی پناہ میں اس وقت آتا ہے. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے؟ فرمایا ایک اللہ کی جس کی شان ایسی ہے کہ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ اور اس سے دعا مانگو تو تمہاری مصیبت دور فرما دیتا ہے، اور اگر کہیں راستہ بھول جاؤ تو تمہیں راستہ بتا دیتا ہے، اگر قحط میں اس سے دعا مانگو تو مینا برسا دیتا ہے. تو یہ اس کی بات، ایک انسان کی بات کے جواب میں بھی اللہ کے نبی نے یہی حدیث کوٹ کی. اور پھر یہ کہا کہ تم کتنی تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو. یعنی دنیا کے معاملے میں تو اتنے سمجھدار ہو کہ ہر بات تمہیں سوٹ کرتی ہے اور سمجھ آتی ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں کتنے نہ سمجھو کہ بات جو آپ کو سمجھائی جائے اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. کون ہے تمہیں خشکی اور تری کی تاریخ میں راہ دکھاتا ہے جو اپنی رحمت سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مانا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک ان مشرکوں کے شریکوں سے بلند اور بالا ہے. کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا فرما دے گا، جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم سچے تو اپنی دلیل لے کر آؤ. آپ فرماتے کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی سوائے
غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائی جائے گی، بلکہ آخرت کے بارے میں علم ختم ہو گیا، بلکہ انہیں اس میں شک ہے، بلکہ وہ اندھے ہیں۔ یعنی قیامت کی معرفت کا علم کسی کو نہیں معلوم، ہر انسان اس سے عاجز ہے۔ لوگوں کو یہ بالکل نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کا وقت نہ جاننے میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے، نہ مجھے قیامت کی خبر ہے اور نہ تمہیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں اس چیز کا پتہ کہ قیامت کس وقت آئے گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ منکروں میں اور مشرکینوں میں ختم ہو چکا تھا۔ اس سے بڑے حیران ہوتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت آئے گی اور دوبارہ اٹھایا جائے گا انسان اور اپنے اعمالوں کی جواب دہی کرے گا، تو بڑے حیران ہو کے کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی پیدا کیے جائیں گے؟ بلا شبہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی یہی وعدہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ دنیا میں چلو پھرو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، ان کی سازشوں سے دل میلا نہ کریں۔ پھر پوچھتے تھے یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اچھا چلے مان ہی لیتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہو، پھر تم بتاؤ اس کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ فرماتے تم اس بات کی جلدی مچا رہے شاید وہ تم سے قریب ہی آ لگی ہو، واقعی آپ کا رب لوگوں پہ بڑا ہی مہربان ہے، لیکن اکثر آدمی ناشکرے ہوتے ہیں۔ آپ کا رب ان کے دلوں کی چھپی اور کھلی تمام باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیزیں ایسی نہیں جو روشن کتاب میں نہ ہو۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، بلا شبہ یہ قرآن اسرائیلیوں کے اکثر اختلافات کا فیصلہ فرماتا ہے اور سچ مچ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب انہی میں سے اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا اور سب غالب اور بڑا علم والا ہے، بس آپ اللہ کے بھروسہ کہ یقیناً آپ سچے اور روشن دلیل پر ہیں، اور آپ سچے اور روشن دلیل پر ہیں۔ دیکھیے آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، نہ بیروں کو اپنی آواز سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ دکھا سکتے۔ آپ تو محض انہیں سنا سکتے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر فرمانبرداری میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں مبتدی کس کو کہا گیا؟ کافر، جن کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے، جن کے کانوں پہ ڈانٹ ہے اور جن کے دل غلاف میں سوری، جن کی آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے، اور آپ بہرا بھی سن لیتا ہے، اگر آپ کی طرف دیکھ رہا ہو تو اس کو آواز نہیں آتی لیکن وہ آپ کے لپ کی لینگویج سمجھتا ہے، لیکن وہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہو اور وہ بہرا بھی ہو تو پھر آپ اس کی کتنی بھی آوازیں پیچھے سے دیں، اس کی اگر بیک سائڈ ہے تو وہ بھی سن نہیں سکتا۔ تو کہ اگر دنیاوی کان نہ بھی ہونا، لیکن اگر آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو اللہ کی نشانیاں ساری طرف نظر آ جائیں، لیکن نہ سننا چاہتے ہیں، نہ بلکہ دیکھنا چاہتے، پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی پھر حل نہیں، ایسے لوگوں کو نہیں سنوایا جا سکتا۔ سنانے کے لیے وہ دل اور وہ کان چاہیے، وہ عبرت کی نگاہ چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی حقانیت بسائی جانے کے وہ قابل ہوں۔ وَإِذْ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ حجت تمام ہو جائے گی اور جب ان پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے وہ جانور نکلے گا، کسی مادہ کے پیٹ سے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بن اسیر غفاری فرماتے ہیں ہم قیامت کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا خانے سے جھانک کر فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، دخان کا ظاہر ہونا، یہ دھواں ایک دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، دجال کا آنا، مشرق و مغرب اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ زمین کا دھس جانا، اور وسط عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دے گی، ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی، جہاں یہ رات گزاریں گے وہاں یہ بھی رات گزارے گی، جہاں دوپہر کو سوئیں گے وہاں یہ بھی موجود ہوگی۔ دابۃ الارض کے بارے میں 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ برآمد ہوگا، ایک دفعہ دیہات میں برآمد ہوگا، وہاں کے لوگ جانے لگیں گے، مکہ تک اس کی شہرت نہیں پہنچے گی، پھر دوسری دفعہ وہ دیہاتوں شہروں سے نکل کے مکہ میں نازل ہوگا جس کی وجہ سے دور دور تک اس کا شہرت ہوگی، سب اس کو جانیں گے۔ تو اس طرح 3 دفعہ کے بعد پھر جب نکلے گا اور اس کے بعد قیامت کی نشانی ہوگی، اور دعوت الارض ابتدا کرے گا، ان کے چہرے چمکیلے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے، مسلمانوں کی پھر دنیا میں اس طرح گھومے گا، نہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے پا سکے گا، پھر گم ہو جائے گا، نہ اسے کوئی
بھاگنے والا اس سے بچ سکے گا، یہاں تک ایک شخص نماز میں اس سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوگا مگر اس کے پیچھے سے آ کر کہے گا اب نماز پڑھ رہا ہے، پھر سامنے آ کر اس کے چہرے پر نشان کر کے چلا جائے گا، پھر لوگ اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے اور اپنی جگہ مقیم ہوں گے، لیکن اس کے نشانوں کے بعد کافر مومن پہچان لیے جائیں گے، یہاں تک کہ مومن کافر مومن سے کہے گا کہ اے کافر یار میں مومن میرا حق کیوں نہیں دیتا، یعنی یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر انسان کے ماتھے پہ ایک نشان لگائے گا اور لوگ اس سے بھاگیں گے، اور یہ نشان فرق کر دے گا مومن اور کافر کے اندر۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ کچھ علماء کے نزدیک میں پڑھی تھی، انہوں نے موبائل کو دعوت العارضی کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی ڈبی ہے اور یہ ایسی جداد ہے کیونکہ ہم تو اس کو اسی شکل میں دیکھتے ہیں نا کہ شاید کوئی جانور ہی ہوگا، ہو بھی سکتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ دعوت الارض ہی ہے، ایک ڈبی ہے اور یہ بول رہا ہے اور اس قدر بول رہا ہے کہ ہر بندے کو خیر بتا رہا ہے، ہر بندے تک پیغام پہنچا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی اس سے تشبیہ کی ہے۔ اور جس دن ہمارے قوم میں سے اس جماعت کو جو ہماری آیتیں جھٹلایا کرتی تھی جمع کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہو جائے گی تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری آیتیں جھٹلائی تھی، حالانکہ تمہیں ان کا علم بھی پورا نہ تھا، تم کیا کیا عمل کیا کرتے تھے، ان پر ان کی وجہ سے یہ بات پڑ جائے گی، پھر وہ کچھ بھی نہ بول سکے گی کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، دل کو روشن بنا والا بنا دیا، بلا شبہ یقین والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس نے سور پھونکا جائے گا تو آسمان زمین والے گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب عاجزی کرتے ہوئے اس کے پاس آ جائیں گے، تم پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھ رہے ہوں گے مگر وہ بھی ابر کی طرح اڑے اڑے پھر رہے ہوں گے، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز مضبوط بنائی، وہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے، جو شخص بھلائی کے ساتھ آئے گا اس سے بہتر بدلہ ملے گا، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور جو برائی کے ساتھ حاضر ہوگا وہ اندھے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یہ محض تمہارے عملوں ہی کا بدلہ ہے۔ قیامت کے ان ناکر سے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ 10 جو ہوں گی نشانیاں، اس کے بعد آخر پہ سور میں نفع پھونکا جائے گا، اس کی طرف اشارہ بتایا جا رہا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن لوگ انتہائی گھبرائے ہوئے پریشان ہوں گے۔ سور ایک نرسنگا ہے جس میں اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے، آپ دیر تک اسے پھونکتے رہیں گے، یہ پہلا سور اس وقت پھونکا جائے گا جب دنیا میں شریر اور بیمار نہیں رہ جائیں گے، دنیا کی آخری عمر ہوگی اور قیامت کا عظیم حادثہ پیش آنے والا ہوگا۔ سور کی آواز سے تمام لوگ گھبرا جائیں گے اور آسمان اور زمین والے سب ہی پریشان ہو جائیں گے، مگر جنہیں اللہ محفوظ رکھے، اللہ کی راہ کے شہیدوں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، وہ سور کی آواز سے نہیں گھبرائیں گے کیونکہ شہید اپنے رب کے نزدیک زندہ ہے اور انہیں روزی پہنچائی جاتی ہے۔ سور کی آواز سننے والا کبھی تو گردن جھکا کر غور سے سنے گا اور کبھی گھبرا کر گردن اٹھا لے گا۔ سور کی آواز سب سے پہلے وہ سنے گا جو اپنے اونٹوں کا ہوش ٹھیک کر رہا ہوگا، اس کی آواز سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ اس کی طرف مینا برسائے گا جس سے لوگوں کے جسم زمین کے اندر ہی اندر تیار ہو جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور فوراً تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، پھر اعلان ہوگا کہ اپنے رب کے پاس چلو، فرشتوں انہیں ٹھہرا لو، ان سے باز پرس کی جائے گی، پھر حکم ہوگا کہ آگ میں جانے والوں کو الگ کر لو، پوچھا جائے گا کتنوں میں سے کتنے، حکم ہوگا فی 1000 یعنی 999، یہی وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن سب اپنی پنڈلیوں کی تجلی، اس دن رب اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائے گا، پہلا سور گھبرانے والا ہوگا، دوسرا موت کا، تیسرا زندگی بعد الموت کا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھ کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے پھر فرمایا اس روز ہر شخص اللہ کے سامنے اس کا مطیع بن کر غلامانہ حیثیت میں حاضر ہوگا، آج اس کا حکم ٹالنے کی کسی کو جرت نہ ہوگی۔ فرمایا یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں آواز دے گا تم اس کی آوازوں پر اس کی تعریف کرتے ہوئے لبیک کہوگے اور سمجھ رہے ہوگے کہ دنیا میں تھوڑی دیر رہی۔ تو یہ آخری قیامت کی نشانی ہوگی جب ہر انسان اپنے کام میں مصروف ہوگا اور اتنی تیز آواز آئے گی کہ ہر ایک کو لگے گا کہ اسی کے کان کے پاس یہ بولا جا رہا ہے، اور اس نفع کے بعد قیامت آ جائے گی۔ مجھے یہ حکم ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جسے اس نے حرمت والا ٹھہرایا اور ہر چیز اسی کی، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرمانبرداروں میں شامل ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، پھر جو راہ پر آ جائے وہ اپنے فائدے کے لیے راہ پر آ جائے گا، اور پھٹک جائے تو وہ فرما دے میں تو صرف ڈرانے والے میں سے، اور فرما دے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا جن تم پہچان لو گے، اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں مکہ کی حرمت بتائی جا رہی، ھذا البلد الذی حرمھا، اللہ نے شہر کو حرمت پر بنایا، یعنی اس کی حرمت شرعی اور تقریری دونوں قسم کی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے حرمت والا بنایا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر کو اللہ نے اس دن حرمت والا بنا دیا تھا جس دن آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اب بھی
یہ اللہ کی حرمت سے قیامت تک حرمت والا یہاں کا کانٹا نہ توڑا جائے، نہ یہاں کے شکار کو ڈرایا جائے، اور نہ یہاں کی گری بڑی چیز اٹھائی جائے، ہاں وہاں اٹھا سکتا ہے جسے پہچان کروائے، اور نہ یہاں کی گھاس کاٹی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی کی ہر چیز ہے، یعنی اللہ نہ صرف اس شہر کا مالک ہے بلکہ دنیا کی ہر چیز کا رب ہے اور بادشاہ ہے، اور اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ پھر فرمایا مجھے حکم ہے کہ موحد، مخلص اور اللہ کا مطیع بن کر زندگی گزار۔